اچھا، جب یہ یوں نہیں ہوتا کہ عام مسلمان ایک دفعہ پھر اگر ہم اس طرح کی اس کی تشریح کریں تو وہ علماء کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس میں پھر وہ علماء بھی آتے ہیں جن کی باقاعدہ دکان ہے کہ اب ظاہر ہے کوئی شخص سنت کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کو کی مکمل، آپ نے کہا کہ سادگی سے تو بالکل سمجھ آ جاتا ہے، لیکن جیسے اذان کی بات کی آپ نے کہ اب وہ کیسے ہوگی، نماز کیسے ہوگی، اس کے لیے وہ 6 کتابیں احادیث کی اور تمام سنت تو کوئی عام مسلمان یاد نہیں کر سکتا، اس کو پھر ایک عالم کی طرف جانا پڑے گا۔ تو تکمیل کے لیے ایک اچھے مسلمان، مکمل مسلمان کے لیے لا محالہ ایک عام انسان کو عالم کی طرف ہی جانا پڑتا ہے، جس میں کہ پھر دکاندار علماء کی دکانداری پھر وہاں پر چل پڑتی ہے۔ یہ پرانی باتیں، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے اس میں، ہاں، فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done۔ اوکے، ہاں، یہ تو دکانیں بند ہو چکی ہیں۔ ہاں، اب آ جائیں آپ اس طرف۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ علماء کے پاس نہ جائیں؟ میں ہی پلانٹ ارتھ پہ واحد بندہ ہوں جو کہتا ہوں سارے علماء کے پاس جاؤ اور ان سے یہ جا کے پوچھو کہ ٹیکسٹ بکس کیا کہہ رہی ہیں، مجھے دکھاؤ، اپنا ترجمہ دکھا دو۔ اگر ان کو عربی نہیں نہ آتی عوام کو، تو اپنے بڑے علماء کا، یعنی تقی عثمانی صاحب یہ جرت کریں گے کہ میرا ترجمہ قرآن کا اشرف تھانوی سے بہتر ہے؟ کیا ڈاکٹر تعلق قادری صاحب جرت کریں گے کہ میرا ترجمہ احمد صاحب ریلوی سے بہتر ہے؟ کبھی کوئی جرت نہیں کر سکتا۔ اپنے بڑوں کے ترجمے دکھاؤ اور بتاؤ جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے قرآن کا اور سنت کا، حدیث کا، اور تم کیا بات کر رہے ہو۔ ان کے پاس جب لوگ جاتے ہیں تو ان سے ان کی رائے پوچھتے ہیں، یہاں سے خرابی شروع ہوتی ہے۔ ان سے جا کے رائے کی بجائے آپ ان کی کتابیں کھلوا لینا، جو گالیاں یہ مجھے دے رہے ہیں وہ آپ کو بھی دینا شروع کر دیں گے۔ اصل جھگڑا یہ ہے۔ یہ علماء یہود کی مثال ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دو نا تو وہ صرف بوجھ ہی اٹھا سکتا ہے، ان سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ علماء یہود کو پتا تھا یہ آخری پیغمبر وہی ہیں جن کی پروفیسیز ہماری کتابوں میں موجود ہیں، لیکن انہوں نے ضد کی وجہ سے اپنی کتابوں کا بھی ڈینائل کیا۔ تو اللہ نے فرمایا تم تو گدھوں کی مثال ہو، جیسے گدھے نے بوجھ اٹھایا، تم نے کتابوں کا خالی بوجھ اٹھایا۔ انہوں نے کتابوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ان کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں شوکیس کے اندر۔ تو ان سے کہیں کہ بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ جس فرقے کے پاس جائیں گے نا، ادھر ہی آپ کو میری بات کا جواب مل جائے گا، دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اور دوسری بات میں کہتا ہوں، ایک بندہ اگر کوئی بات دکھا دیتا ہے نا، اس پہ ریلائی نہ کریں، دوسرے کے پاس بھی جائیں، تیسرے کے پاس بھی، لیکن سب سے ریفرنس مانگیں۔ اور پھر الٹیمیٹلی آپ جب ہم تک پہنچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پلانٹ ارتھ پہ صرف ہم ہیں جو قرآن و سنت کے ریفرنس دکھاتے ہیں، باقی صرف گپ شپ بتاتے ہیں۔ گپ شپ بتاتے ہیں۔ اچھا، عقیدے کی کتنی اہمیت ہے ایک انسان کے لیے زندگی؟ عقیدہ یعنی آپ اپنے لیکچرز میں بتاتے ہیں نا کہ عقیدہ ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، تو اس کی کتنی اہمیت؟ جی، عقیدے کے بغیر تو انسان مسلمان ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے بنیادی 3 عقائد ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، اسی کی پھر کورولری ہے ختم نبوت اور باقی ساری چیزیں، اور عقیدہ رسالت۔ یہ 3 بنیادی عقائد ہیں، باقی ساری اس کی کورولریز ہیں۔ یعنی عقیدہ توحید کی جب ہم بات کرتے ہیں نا اللہ کی ذات سے متعلق، تو پھر جتنی چیزیں ہیں اللہ کی ساری کوالٹیز اس میں شامل ہیں۔ پھر جو فرشتوں پہ ایمان لانا وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، وہ اس میں شامل ہیں۔ کتابوں پر ایمان وہ توحید میں بھی داخل ہے، اور عقیدہ رسالت والا اس کے اندر بھی ہے کہ پیغمبر جب ہم نے کسی کو مانا اس کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی، اور عقیدہ آخرت۔ یہ 3 بنیادی عقائد ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی کوئی انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ اوکے، اچھا، اب یہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک اسلام کا مطلوب جو ہے وہ ایک اچھا انسان پروڈیوس کرنا ہے یا ایک اچھے عقیدے والا انسان پروڈیوس کرنا ہے؟ جی، اچھے عقیدے والا انسان۔ جب تک عقیدہ نہیں ہوگا تو وہ کیسے اچھا انسان بن سکتا ہے؟ دیکھیں، امریکہ میں 1 منٹ کے لیے بجلی بند ہو جائے، سٹورز پہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ملکوں میں تو بھوک پڑی ہوئی ہے، یہاں تو وہ کچھ نہیں ہوتا۔ چیک ہے نا گاڈ کا۔ دنیا میں بنائے ہوئے قوانین بھی، ایون اسلامی شریعت کے قوانین بھی ایسے ہیں جن میں لوپ ہولز موجود ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھے ہیں تاکہ اس کے اوپر چیک جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ مثلا قرآن میں ہے کہ آپ 1 دفعہ طلاق دے کے بیوی کی طرف رجوع لا سکتے ہیں، 2 دفعہ بھی، تیسری دفعہ نہیں لا سکتے، لیکن ساتھ ہی اللہ نے کہا ہے کہ اگر تمہارا ارادہ ہے نا بیوی چھوڑنے کا، پھر اسے ذلیل کرنے کی نیت سے، یہ نہ کرو کہ طلاق دی پھر 90 دن سے 1 دن پہلے رجوع کر لیا، تنگ کرنے۔ اب اس کے اوپر کیا جوڈیشری چیک رکھ سکتی ہے؟ نہیں۔ اس کے اوپر چیک کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ جوڈیشری تو کہ وہ تو کہے گا میرا رائٹ ہے، میں 80 دن کے بعد رجوع کر رہا ہوں، مجھے کوئی عدالت نہیں روک سکتی۔ لیکن رجوع کرنے والے کو تو پتا ہے میں اسے اب رجوع کر کے ذلیل کر کے پھر 80 دن کے لیے ذلیل کروں گا، استعمال کر رہا ہوں۔ ہاں، تو یاد رکھیے گا، چاہے وہ خدائی قوانین ہو چاہے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین، جب تک ان کے اوپر چیک، خوف خدا، اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ نہیں آتا نا، پرفیکٹ نہیں ہو سکتے۔
لیکن اس کے باوجود ہم دنیا میں بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ کسی بھی عقیدے سے واقف نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کے لیے ایک اچھے انسان ثابت ہوتے ہیں. تو وہ ایک بغیر عقیدے کے ایک انسان کا اچھا ہونا اور عقیدے کے ساتھ اچھا ہونا, اس میں سے اسلام کا مطبع نظر کیا ہے؟ یہ آپ کا تو موقف ہے نا کہ وہ عقیدے کے بغیر ہے, میں آپ کو بتاؤں وہ عقیدے کے ساتھ ہے. مجھے دنیا میں ایک مورل لا بتائیں جو انسانوں نے بنایا ہو. یہ سارے کے سارے مورل لاز ڈیرائیوڈ ہیں الہامی کتابوں سے. ایون آپ کی ٹرمینالوجیز جو یوز کر رہے ہیں نا وہ ساری کی ساری ریلیجس کتابوں کی ٹرمینالوجیز ہیں. سوڈومی یعنی جو مرد کا مرد کے ساتھ کرنا, یہ سدوم بستی تھی, اس سے یہ سوڈومی بنا. تو یہ کیا تعارف ہے؟ تورات کھولیں, قرآن کھولیں, لوط علیہ السلام کی وہ بستی کا نام تھا جہاں پہ مرد مرد سے بدفعلی کرتے تھے. یہ ٹرم آ گئی سوڈومی. تو آپ کو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے جو بڑی ایک تھوڑی سخت بھی مثال ہو جائے گی شاید کیمرے کے پوائنٹ آف ویو سے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنے مورل لاز ہیں نا آپ انہیں ڈیپ ڈگ کریں نا وہ ڈیرائیوڈ ہیں الہامی کتابوں سے. انسانوں نے صرف ٹریفک کے قوانین بنائے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں ظاہر ہے آپ مورل لاز جتنے بتائیں یہ ڈیپ ڈگ کریں. انسانیت نے ٹھوکریں کھا کے جو کچھ سیکھا ہے نا, مذہب نے آپ کو پہلے دن وہ ساری چیزیں بتائی تھی, لیکن یہ ہے کہ مذہبی لوگوں نے اسے اڈاپٹ نہیں کیا. میں یعنی کہ ماڈرن ڈیموکریسی کو جس میں حلال اور حرام کا فیصلہ کثرت رائے سے نہ ہو, حلال کے اندر اندر کثرت رائے سے ہو, اس کو خلافت راشدہ کی ماڈرن فارم سمجھتا ہوں. نبی علیہ السلام نے اپنے ڈیسیژن واپس لیے ہیں میجورٹی صحابہ کی رائے دیکھتے ہوئے کہ یار زیادہ کا یہ موقف ہے, اگرچہ بعض اوقات اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑا لیکن آپ ان فیصلوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. میں ڈیموکریسی کو جو اسلامک ڈیموکریسی ہے, ویسٹرن ڈیموکریسی کی بات نہیں کر رہا, جہاں حلال کا فیصلہ آپ کثرت رائے سے کریں, اسے خلافت راشدہ کی اسلامی گورنمنٹ کی ماڈرن فارم سمجھتا ہوں. یہی تھا. اب انسان نے ٹھوکریں کھا کھا کے سیکھا کہ ملوکیت غلط ہے. امپائرز کے خلاف اعلان حق کس نے بلند کیا؟ میرے بھائی اسلام کے آنے سے پہلے, اسلام تو خیر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے, یعنی ہمارے نبی نے جو اسے ایپیکس پہ پہنچایا, آپ علیہ السلام سے پہلے جو بادشاہ کا دین تھا وہ رعایا پہ فرض ہوتا تھا, اگر رعایا وہ دین نہ اڈاپٹ کرے وہ قتل ہو جاتی تھی. یہی تھا نا, ون کنگ ون ریلیجن ون آرمی. اب مجھے یہ بتائیے یہ کرسچینٹی کیا تبلیغ سے پھیلی ہے؟ یہ ایک کانسٹنٹائن 2 جو ایک بادشاہ تھا رومن امپائر کا, وہ اس نے کرسچینٹی اڈاپٹ کر لی, پوری رعایا کرسچن ہو گئی. قسطنطنیہ اسی کے نام پہ وہ سٹی ہے. اچھا, اسلام نے یعنی نبی الاسلام کی میں اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں, یہ دور جدید کا خالق ہے کہ جس نے کہا کہ رعایا کا دین بھی الگ ہو سکتا ہے. آپ کا رائٹ ہے کہ آپ فریڈم آف ایکسپریشن بھی رکھ سکتے ہیں, آپ اپنے عقائد بھی رکھیں گے, سب کچھ رکھیں گے. اسلام نے اجازت دی. یروشلم کو انٹرنیشنل سٹی سیدنا عمر نے فتح کرنے کے بعد ڈکلیئر کیا, ورنہ کرسچنز تو وہاں گھسنے نہیں دیتے تھے جیوز کو. ٹھیک ہے, تو اسلام نے فریڈم آف ایکسپریشن دیا کہ بادشاہ اور رعایا کا دین الگ ہو سکتا ہے. لیکن اس فریڈم آف ایکسپریشن کو تلوار کے زور پہ اسلام نے حاصل کیا. ہمیں یہ کوئی یار نہیں ہے یہ بات کہنے میں. ظاہر ہے جب بدماش کو اکھاڑنا ہوگا تو طارق جمیل صاحب یا غامدی صاحب کی باتیں نہیں وہ سنے گا, یا تو انجینئر صاحب کا اگریسو سٹائل ہوگا جو بجلی مار دے گا, یا پھر آپ کو ہاتھ میں اسلحہ اٹھانا پڑے گا جس طرح صحابہ کرام نے اٹھایا. ٹھیک ہے نا, تو وہ انہوں نے بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے اسلام نے فریڈم آف ایکسپریشن حاصل کرنے کے لیے رومنز اور پرشینز کو اکھاڑا. اور آج دیکھ لیں ختم ہو گیا نا. نبی الاسلام کی پیش گوئی تھی بخاری مسلم میں کہ رومنز اکھاڑے جائیں گے, پھر قیامت تک کوئی رومن امپائر نہیں ہوگا, کوئی ایمپرر نہیں ہوگا, پرشین اکھاڑے جائیں گے. اور اب تو ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں کنٹریز ہیں ختم ہوگی ساری کی ساری. اچھا, سویلائزیشنز جب قائم ہونا سٹارٹ ہوئیں اور ایک سے زیادہ خاندانوں اور قبیلوں نے ایک جگہ پر رہنا شروع کیا, تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں جو مورالٹی کے اصول آج ہم اپنائے ہوئے ہیں یہ وہ بقائے باہمی کے اصول ہیں جو لوگوں نے اکٹھے رہنے کے بعد سیکھے کہ اگر میں اس کی دولت چھینوں گا, اس کو تھپڑ ماروں گا تو یہ بھی پھر مجھے مارنے آئیں گے, لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. کیا اس انٹرپریٹیشن کو جو بہت سے ہسٹورین کرتے ہیں کہ ہم نے مورل لاز سویلائزیشن اس وقت لیے جب ہم نے اکٹھے رہنا شروع کیا, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے نا جی, دیکھیں اس انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایجوکیٹ کیا نا. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, کوئی امت ایسی نہیں گزری اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس میں ہم نے ڈر سنانے والا نہ بھیجا ہو. قرآن میں ہے کہ چند انبیاء کا ذکر آپ سے کیا, اکثر کا نہیں کیا. تو ہم یہ کہتے ہیں وہ جو قبائل اکٹھے ہو کے رہتے تھے ان میں پیغمبر بھی آتے تھے. یہ کیٹاگوریکل ڈینائی کس طرح کر سکتے ہیں؟ پرشینس, رومنس, آپ ان کی اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں تو اس وقت کی نون ہسٹری پتا ہے نا جب یہ ایک سویلائزیشن بن گئے. جب تحریر آئی تب ہمیں پتا, اس سے پیچھے کا تو نہیں پتا, پہلے تو نہیں پتا. ہاں, یہ جو ہم
ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے چیزیں سیکھتے تھے. اخلاقی حص ہمارے اندر, ہماری جبلت میں, انسٹنکٹ میں اللہ نے رکھی ہوئی ہے نا. ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو دھوکہ دینا برا ہے, سچ بولنا اچھا ہے. وہ اپنے لیے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے اگرچہ دوسروں کو دھوکہ دے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں جو بدماش قسم کے اسٹوڈنٹس کالجز اور یونیورسٹیز کے باہر اسلامی بہنوں کی خدمت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ان سے بھی پوچھے نا کہ آپ کی بیوی کیسے ہی ہو, تو وہ کہیں گے جی وہ فل ٹائم نقاب کرتی ہو, وہ اس طرح کی ہو. یعنی اس کی بھی حص نہیں مری ہوئی. یہ اس نے صرف اپنا ٹائم پاس کے لیے معاملہ رکھا ہوا ہے. بیوی وہ کہتے ہیں اس طرح کی نہیں ہمیں, یہ عورتیں کیا بیوی بننے کے قابل ہیں. تو یہ چیزیں ہماری حص میں ہے. میں کہتا ہوں پیغمبروں سے بھی پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں جو اکاؤنٹیبل ہیں وہ اس اخلاقی حص کی وجہ سے جو ہماری انسٹنکٹ کے اندر ہے. چاہے نبیوں کی دعوت نہ پہنچے تب بھی اس اخلاقی حص کی وجہ سے ہم اکاؤنٹیبل ہیں اللہ کی بارگاہ میں. تو عین ممکن ہے آپ اگر اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تب بھی میں اس کو گاڈ اورینٹڈ سمجھتا ہوں. خدا نے رکھی میرے اندر. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. الہام کی گئی. جی وہ ہر انسان کو کی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہم یہ اکثر علماء سے اور آپ جیسے لوگوں سے بات سنتے ہیں کہ مختلف فرقے جو ہیں مسلمانوں میں تفریق کا باعث ہیں. اچھا اگر یہ مختلف فرقے اپنے مختلف عقائد کے ساتھ پیسفلی رہتے رہیں تو کیا یہ قبول صورت ہے یا ان کو کسی ایک پوائنٹ آف ویو پر آنا چاہیے؟ آپ کا موقف کیا؟ میرا موقف یہ ہے کہ کبھی بھی نہیں ایک پوائنٹ آف ویو پہ آ سکتے سوائے اس کے کہ پیغمبر دنیا میں موجود ہوں. دیکھیں پیغمبر جب دنیا میں موجود ہے نا, پھر جو ان کے فالوورز ہیں نا ان کا تو عقیدہ ایک ہوگا, کیونکہ پیغمبر سے اختلاف تو سیدھا کفر ہے. ٹھیک ہے. پیغمبر جب دنیا میں موجود نہیں ہے نا تو صحابہ کرام کی بھی کسی معاملے میں ایک رائے نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے. کئی معاملات کے اندر ان کی آپس میں بحثیں ہوئی, پھر کسی رزلٹ پہ پہنچے, بعض اوقات نہیں بھی پہنچے, جنگوں تک نوبت آئی. یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ ایک ہی شخص ہے جس کی قبر مدینے میں ہے اس امت کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ جس پہ امت اکٹھی ہو سکتی ہے. امت سیدنا ابوبکر پہ بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی. شیعہ نہیں مانیں گے. صحیح. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شخصیات کی بجائے جس کو اللہ نے آپ کا امام بنا کے بھیجا ہے آپ اس کے اوپر امت کو اکٹھا کریں, وہ پیغمبر ہے. یہ اسکول آف تھاٹ ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے. ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم علمی اختلاف رکھیں, لوگوں کو علمی طریقے سے قائل کریں کہ یہ موقف صحیح ہے, یہ موقف جو تم نے اڈاپٹ کیا یہ غلط ہے, اس سے پیچھے ہٹ جاؤ. بس اس سے زیادہ تو پیغمبر کی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی کیا پیغمبر نے دنیا سے سارے کافر ختم کر دیے؟ نہیں, پوائنٹ آف ویو رکھا ہے اپنا. کافر تو جو مقابلے پہ ہیں ان کے ساتھ ایز اے لاس لڑنا پڑا ہے. اور قرآن پاک میں بھی نبی پاک سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہلکان نہ ہوں. آپ سرکار اس سے بڑھ کر اے نبی آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے. یعنی یہ تو بہت بڑی بات تھی نا کہ آپ کو ہم نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے, اس کے باوجود لوگ جہنم میں جا رہے ہیں, تو آپ سے نہیں پوچھیں گے. آپ کا کام ہے وما علینا الا البلاغ. تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے اس غم سے. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا, کہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے, آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھ لیں. الا تذکرۃ لمن یخشی, یہ تو نصیحت اس کے لیے جو خود ڈرے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, اے نبی قرآن سے اسے آپ تبلیغ کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے, جو نہیں ڈرتا اسے چھوڑ دیں. فذکر ان نفعت الذکر, اے نبی آپ نے نصیحت کرنی ہے اگر نصیحت کرنا فائدہ دیتا ہو. ہاں اگر فائدہ نہیں دیتا چھوڑ دیں اس کو اس کے حال پہ. تو سرکار اسی کے اوپر تو میں عمل کر رہا ہوں. میں پیشن سے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرتا ہوں. مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب ممبر پہ آتے 2005 نمبر حدیث ہے, آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, آواز بلند ہو جاتی جیسے کوئی جرنیل ڈرا رہا ہے کسی کو. یہ آپ کا پیشن کا سٹائل ہوتا تھا بیان کرنے کا. یعنی آپ علیہ السلام کا طارق جمیل یا غامدی سٹائل نہیں تھا تقریر کرتے ہوئے. ہاں آپس گفتگو میں تو میرے سے زیادہ جولی طبیعت ہی کسی کی نہیں ہے, لیکن نبی علیہ السلام نے بجلی اس لیے بھری کہ آپ پورے کانفیڈنس سے اس چیز کو بیان کرتے تھے, تب لوگ سیریس لیتے تھے اسے, ورنہ تو کوئی سیریس نہیں لیتا اس چیز کو. اچھا اتحاد امت اسلام کی, اتحاد امت مسلمہ کی بڑی بات ہوتی ہے. آپ کوئی ڈریم رکھتے ہیں یا آپ کا خیال ہے کہ یہ ہونا چاہیے یا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے بلکہ ہمیں کوئی مسلمانوں کا اتحاد بنا کے رہنا چاہیے؟ کیونکہ ابھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مذہب کے نام پر کبھی بھی کوئی دنیا کا بڑا بلاک اکٹھا نہیں رہا بہت دیر تک. جو اتحاد جو بلاکس ہیں وہ یا سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں یا اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے, برکس ہے, نیٹو ہے اور سارے یورپی یونین ہے. تو یہ جو اتحاد امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں بہت سی تنظیمیں بھی ہیں, تو اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اتحاد امت سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ایک خلیفہ بن جائے. خلافت کی موومنٹ تو ہے نا, خلافت کی موومنٹ تو بھی بہت سی سرکار, وہ ملوکیت کی موومنٹ تھی, خلافت کہاں سے تھی؟ آج کل میں بات کر رہا ہوں کئی لوگ چلاتے ہیں. تو سرکار چلائیں نا جی, ٹھیک ہے اچھی بات ہے. جو آپ نے ڈریم کی بات کی نا, میرا ڈریم تو نہیں, میں نے تو ریئلٹی بنا دیا اسے. ہمارے درس میں
ہر مکتب فکر سے لوگ آتے ہیں, انہوں نے اپنے فرقوں کو چھوڑا ہے اور ہمیں نہیں اڈاپٹ کیا. ہمیں اگر اڈاپٹ کیا ہوتا نا تو ان کو چھوڑنے کے بعد انہیں چندہ دینا بھی بند کر دیتے, ان کے پیچھے نمازیں بھی بند کر دیتے. نمازیں انہی مسجدوں میں پڑھ رہے ہیں, صرف انہوں نے اپنے آپ کو فرقہ واریت سے آزاد کر لیا, وہ اب ٹالریٹ کرتے ہیں. اگر شیعہ کی مسجد آ گئی ہے وہاں بھی نماز پڑھیں گے, بریلویوں کی آ گئی ہے وہاں بھی نماز پڑھیں گے. اس قسم کا اتحاد امت ہم سے پہلے نہ کسی نے کوشش کی تھی. ابھی تک اتحاد امت تھا وہ طارق جمیل ڈاکٹرن کے اوپر, اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ. ہم نے اس کو بالکل ریورس کیا, اپنا پہلے چھوڑو اور دوسرے کا بھی چھیڑ کے دیکھو, ہو سکتا ہے اس میں کوئی بات ایسی ملے جو وہ درست کہہ رہا ہو. اس بنیاد کے اوپر میں نے یعنی یونٹی ان ڈائیورسٹی میں نے کر دیا, تو اللہ کے فضل سے ہم نے کر دیا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ سب کے سب لوگ میری رائے کے پابند ہو جائیں, نہیں, یہ نہیں ہوگا کبھی بھی. یہ میں نے بتایا یہ صرف پیغمبر کا پروٹوکول ہے, پیغمبر کے بعد کوئی شخص بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ سب کے سب لوگوں کو یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے پاگل ہو جائیں, سوچنا چھوڑ دیں. اگر وہ سوچتے ہیں تو وہی کی تائید تو حاصل نہیں ہے, کسی ایک شخص کے اوپر وہ متفق نہیں ہو سکتے. وہ 2-3 رائے رکھیں گے, وہ قیامت تک چلیں گی, کو ایگزسٹنس کریں. اتحاد امت جو ہے ہم نے کروا دی. دیکھیں میرے خلاف اتحاد امت ہوا تمام فرقوں کے مولویوں کا, اور میرے حق میں اتحاد امت ہوا تمام فرقوں کی عوام کا. دیکھیں میں جیت گیا ہوں, کولڈ وار میں نے ون کر لیے.